عزیزان محترم، ہم جملہ اولیاء کرام اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے عموماً ہمارے جو ذہن ہیں ان میں اکثر ان کی کرامتیں رہتی ہیں۔ ہمارے زیر نظر جو اللہ کے ولی ہیں ان کی صرف کرامات رہتی ہیں، اور ہم ان کرامات کی وجہ سے ہی اولیاء اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جو اسلوب درست ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی کرامات تک ہی محدود نہ رہیں، بلکہ ان کی تعلیمات کی طرف بھی توجہ دیں، ان کی حیات مبارکہ کے جو دیگر پہلو ہیں ان کی طرف بھی توجہ جانی چاہیے کہ ان کا عملی، ان کا فکری، ان کا معاشرتی، ان کا سیاسی اور ان کا سماجی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان کا جو ہے وہ کس ضمن میں انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت مبارکہ ہمہ جہت اوصاف کی مالک ہے، اور جتنے بھی آپ کے اوصاف ہیں ان میں سے جو کرامات ہیں وہ ایک جہت ہے، ایک کڑی ہے۔ آج کے اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات کو پڑھیں، آپ کے فرامین کو پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جن کے نام لیوا ہیں، جن کو پوری دنیا میں لوگ پیران پیر، دستگیر جناب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، اور یہ تصوف، یہ روحانیت اور جو ولایت ہے یہ سرکار غوث اعظم کی نظر میں کیسی ہے۔ اور جب ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات کا ذکر کریں، آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر کریں، تو پھر آپ کے علمی مقام کو بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ احباب، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف خود محدث، مفسر اور امام تفسیر تھے، بلکہ آپ کے 10 صاحبزادے جو تھے وہ بھی وقت کے عظیم محدث اور فقیہ تھے۔ نہ صرف آپ کے صاحبزادے بلکہ آپ کے پوتے، آپ کی پوتیاں، آپ کے پڑپوتے اور آپ کی پڑپوتیاں بھی محدث تھیں، اور آپ کی مجلس میں 300 سے زائد کبار اولیاء تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور سینکڑوں رجال الغیب وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ اور آپ نے امر الہی سے، اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ جو قدم ہے یہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اور وہاں پر جتنے بھی ولی اللہ موجود تھے، نہ صرف انہوں نے آپ کے اس اعلان کے احترام میں انہوں نے اطاعت فرمائی، بلکہ پوری روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء موجود تھے ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر آپ کی اس ولایت کبریٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اور حضرت علی بن الحیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مجلس میں اس وقت موجود تھے۔ حضرت علی بن الحیتی نے عملاً حضور سیدنا غوث اعظم کا قدم مبارک پکڑ کر اپنی گردن کے اوپر رکھ لیا اور اپنی گردن کو جھکا دیا، اور جتنے بھی ولی اللہ وہاں پر موجود تھے سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی۔ اور اب آپ روایات میں آتا ہے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس وقت خراسان کے کسی علاقے میں کسی غار میں زہد و عبادت میں مصروف تھے۔ وہاں پر انہوں نے سرکار غوث اعظم کا یہ فرمان سنا تو آپ نے کہا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم مبارک
باقی اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، لیکن معین الدین چشتی اجمیری کی آنکھوں پر ہے۔ اور اسی تناظر میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ دل، یہ جگر، یہ سر، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی آپ بھی پھر چپ نہ رہ سکے، آپ نے بھی فرما دیا کہ جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔